آخری شب کے ہمسفر کے چند اقتباسات بھی اس کے اور مصنفہ کے مخصوص فکر و فن کے انداز و ادا کے غماز ہیں۔ مثلاً مرد موت کا مقابلہ موت ہے، مگر عورت موت کا مقابلہ زندگی سے کرتی ہے۔ عاشق بچے وحشی، یہ سب فطرت سے بے حد قریب ہوتے ہیں اور تصنع اور مہذب ریاکاری کے پردوں میں اپنے اصل جذبات چھپا نہیں سکتے۔ ابتدا میں خلا تھا اور تاریکی، اور خدا کی روح پانیوں پر ڈولتی تھی۔ یہ تخلیق کائنات کی رات تھی اور خدا نے کہا روشنی، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور آدم و حوا کو بنایا اور ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بلا شبہ اس قسم کے مقولے آگ کا دریا میں بھی پائے جا سکتے ہیں اور اس سے منسوب کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک متوقع امر ہے، اس لیے کہ دونوں ناول ایک ہی مصنف کے ذہن و فن کے آئینہ دار ہیں، اور دونوں کے موضوع مواد میں جو فرق بھی ہو، اسلوب و انداز میں کافی مشابہت ہے۔ قصہ مختلف ہے مگر برتاؤ یکساں، صرف ترتیب، ماجرا اور تشکیل میں۔ بنگال کی فضا ایک طلسم کا کام کرتی ہے اور ناول آخر شب کے ہمسفر کو اس کے باغیانہ معاشی و سیاسی ماحول کے باوجود رومان کا ایک شاہکار بنا دیتی ہے۔ اس کا اندازہ چند ابواب کے حسب ذیل عنوانات سے بھی ہو سکتا ہے: چندر کنج، جوار بھاٹا کا گیت، شانتی نکین، سندر بن، گوڑ ملہار، میگھ تخیلی، اگنی، ہرے بنگال کا، آنند کانن۔ تو اس طرح بنگال کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ ہرے بنگال کا، آنند کانن سے چند مثالیں لیجیے: پاٹ کے پیلے پھول مرجھانے لگے، کھیتوں میں درانتیاں چلی رہی ہیں، گٹھے پانی میں ڈبو دیے گئے ہیں، کمر کمر پانی میں کھڑے کسان ریشہ علیحدہ کرنے میں جٹے ہیں۔ پاٹ کے سڑتے سڑتے برکھا رخ بھی بیت چلی، گھاٹ اور کلیاں دو تارے کی جھنکار سے گونج رہی ہیں، سارے میں دھان کے سرسبز پودے لہلہاتے ہیں۔ چوپال میں مرشدی گان کی محفلیں جمیں، شیخ مدن بھاؤ اور درگائی فقیر اور پگلا کنالی۔ بادل بوڑھے ہو گئے، رات نے چاند نے ایک شگون کے گھڑے کی طرح آسمان کے آنگن میں رکھ دیا۔ بگلوں کی پرواز جھیلوں میں اس طرح منعکس ہے جیسے انگن سفید کنول کھل جائیں۔ سیلاب اتر گیا، درخت سطح آب سے نمودار ہوئے، ٹیلوں پر بنے جھونپڑے ننھے منھے زمردی جزیروں کی طرح پانی میں کھڑے ہیں، ہر طرف ڈونگیاں چل رہی ہیں، ریت کی لہروں پر راج ہنسنے کے پنجوں کے نشان پڑے ہیں، زرخیز بھیگی دھرتی پر نئی فصلیں بوتی جاتی ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ جیتا جاگتا بنگال ہے۔ بنگال کا جادو اور تر و تازگی مصنفہ نے لفظوں میں مصوری کی ہے اور اسے بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں فنکار کی گرفت اپنے مواد پر بہت ہی مضبوط ہے۔ بنگال کی فضا اور ماحول سے اس کی واقفیت کی حد یہ ہے کہ وہ اپنی بہت ساری تصویروں میں سرزمین بنگال کے شاعروں اور ان کے گیتوں کی ترجمانی کرتی ہے، حوالے بھی دیتی ہے۔ اس طرح خود بنگال کے متنکاروں کا سونار بنگلہ ایک اور ناول نگار کے قلم سے ابھرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فنکار اپنے موضوع کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا اور ان کی تمام تہوں کو ابھارنے پر قادر ہے۔ چنانچہ قرۃ العین حیدر کی سطریں پڑھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ بنگال کی سرزمین پر چلتا پھرتا محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کے سارے رنج و راحت میں اپنے آپ کو گویا شریک پاتے ہیں۔ یہ داستان سرائی کا کمال ہے
اور آخر شب کے ہم سفر میں قرۃ العین حیدر کا فن اپنے عروج پر تھا۔ بنگال کی جو مرقع نگاری انہوں نے کی ہے وہ اودھ کی تصویر کشی سے زیادہ دلکش ہے۔ ممکن ہے اس کی وجہ سرزمین کی اپنی دلکشی ہو، مگر اس دلکشی کو لفظوں میں منعکس کرنے کا کارنامہ فنکار نے انجام دیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی روح اودھ کے بجائے بنگال میں اسیر ہے اور اودھ سے بنگال ہجرت کر گئی ہے۔ آپ اس بارے میں تو جانتے ہوں گے کہ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو بنگال پاکستان کا حصہ بنا تھا۔ بنگال اور پاکستان ایک ہی تھے۔ یہ جو جس حصے میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں، یہ مشرقی پاکستان تھا اور مغربی پاکستان تھا، اور بنگال مشرقی پاکستان۔ تو یہاں پر یہ بھٹو کے دور میں سن 1971 کی جنگ کے دوران جو ہے وہ بنگال ہم سے الگ ہوا ہے۔ تو بنگال بہت پرفضا اور بہت اچھی فصلیں وہاں پر ہوتی ہیں اور بہت ترقی یافتہ، پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کا حصہ تھا اور اس کے علیحدہ ہونے کا بہت زیادہ افسوس ہے۔ قرۃ العین حیدر ایک مستقل مہاجر ہیں اور وہ مختلف وقتوں میں ذہنی طور پر مختلف ممالک کی سیر کرتی ہیں۔ اس سیر میں خود بھی کھو جاتی ہیں اور اپنے قارئین کو بھی کھو جانے پر اکساتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ اردو کی نہ صرف براعظمی بلکہ بین الاقوامی افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ انہوں نے بکثرت مشرقی و مغربی ممالک کی سیاحت کی ہے اور متنوع فضاؤں کے کوائف کو بشدت محسوس کیا ہے۔ برصغیر ہند و پاک بنگلہ کا تو گویا چپا چپا ان کا چھانا ہوا ہے۔ وہ ایک زبردست سیاح اور مصور ہیں۔ ان کے افسانے گویا سفر نامے ہیں، لیکن ان کا مشاہدہ سرسری اور سطحی نہیں، گہرے اور بعض اوقات تفصیلی مطالعات تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ اختصار ہی کے ساتھ صحیح، وہ اپنے موضوعات کی جھلکیاں دکھانے سے آگے بڑھ کر ان کی تہیں بھی کھولتی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے تبصرے بڑے فنکارانہ ہوتے ہیں۔ ایک گہرے تخیل کی فراوانی ان کے ہاں نظر آتی ہے۔ مسلم اور ہندو معاشروں کے ایشیائی ماحول کے ساتھ ساتھ مسیحی معاشرے کا یورپی ماحول قرۃ العین حیدر کا ایک مستقل موضوع ہے۔ آخری شب کے ہم سفر میں بھی وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے بعض کرداروں کے ساتھ مغرب کی زیارت کرتی ہیں اور وہاں سے مشرق کی طرف مراجعت کرتی ہیں۔ یہ عالمی سیاحی قرۃ العین کے طریقے داستان گوئی کا ایک نمایاں عنصر ہے۔ شاید وہ عصر حاضر کے تیزی سے ابھرتے ہوئے بین الاقوامی معاشرے پر نشان لگانا اور بتانا چاہتی ہیں کہ جدید ہندوستان کی نئی نسلیں مشرق کے ساتھ ساتھ مغرب سے بھی ایک تہذیبی ورثہ پا رہی ہیں۔ برصغیر کے عیسائیوں اور انگریزوں سے قرۃ العین کا شغف بھی شاید اسی جہت سے ہے کہ وہ غیر منقسم ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کو نہ صرف یہ کہ ایک مشترکہ تہذیب کا تیسرا عنصر سمجھتی ہیں، بلکہ جدید بین الاقوامی دور کا مغربی نمائندہ بھی تصور کرتی ہیں۔ بہرحال یہ تیسرا عنصر بیک وقت ترقی اور زوال دونوں کی علامت ہے۔ جدید عالمی تمدن کی تازہ ترین صورتحال جس کی نقاشی قرۃ العین حیدر نے آخر شب کے ہم سفر میں غالباً دنیا کے کسی بھی دوسرے ناول نگار سے آگے بڑھ کر کی ہے، اور اس لحاظ سے زیر تبصرہ ناول آج کے عالمی معاشرے کا سب سے بڑا عکاس ہے۔ اس عکاسی کا مطالعہ کرنے کے لیے ناول کے دو ابواب، شہزاد کرسٹینا اور سوامی آتم آنند جو ہیں وہ کافی ہیں۔ پہلے باب سے کچھ سطریں لیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے دوہرے معیار تھے، مجھے آپ کی نسل نے بہت ریزولوین کیا ہے مسز سین، اور اگر ہم لوگ آپ لوگوں سے بغاوت کر کے اور سوامیوں کے ریک میں پناہ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کیوں متعجب ہیں؟ آپ نے اس کے لیے کام کیا تھا۔ اصل عالمی امین تو ہم چاہتے ہیں مسز سین۔ اگر نوجوان لوگ
فلاور چلڈرن بن گئے، آپ کی بنائی ہوئی دنیا بہت بھیانک معلوم ہوئی اور اس سے علیحدہ ہو گئے۔ دوسرے باب کا خاص کردار ایک انگریز یا یورپی سوامی کہتا ہے، مجھے اس دولت، عیش و عشرت، کامیابی، گناہ آلود دنیا سے، چوہوں کی دوڑ سے نفرت ہو گئی، سب مایا ہے، میں سیناس لے چکا ہوں۔ کیا قرۃ العین حیدر کی روح بھی جس کا جنم اودھ میں ہوا تھا، بنگال کی طرف ہجرت کر کے اپنے کرداروں کے ساتھ سوئے مغرب پرواز کر گئی اور پھر ایک بین الاقوامی خلا میں سرگشتہ و آوارہ ہے؟ خواہ اس کا جسمانی قیام جہاں بھی ہو، اس سوال کے جواب کا تجسس کرنے کے لیے ناصرہ نجم السحر کے باب میں اس نام کی خاتون یا صاحبزادی کے بیانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم لوگ ایک بہت بڑے آگ اور طوفان سے ہو کر گزرے ہیں، جس کے مقابلے میں آپ لوگوں کی برطانیہ کے خلاف جد و جہد اور تقسیم ہند کی خون ریزی ایک پکنک تھی۔ یہ بالکل نئی نسل کی ایک لڑکی کا ذہن ہے اور انتہائی حد تک باغیانہ اور انقلابی ہے۔ چنانچہ زیر نظر باب کے مکالمات میں پچھلی نسل کی باغی اور انقلابی مرد و عورت ریحان الدین احمد اور دیپالی سرکار اس لڑکی کے سامنے نہ صرف ماند پڑتے نظر آتے ہیں بلکہ مجرم سے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لڑکی کے بیانات آخری شب کے ہمسفر کا آہنگ متعین کرتے ہیں، جو آگ کے ساتھ ساتھ طوفان بھی ہے۔ پہلے ناول کی دہشت ناکی تقسیم ہند کی پیداوار تھی اور دوسرے ناول کی ہیبت ناکی بنگلہ دیش کی۔ قومی و بین الاقوامی پس منظر پہلے ناول میں بھی تھا، مگر دوسرے ناول میں یہ زیادہ ہو گیا، اس لیے ماضی سے زیادہ مستقبل پر مبنی ہے۔ آخری شب کے ہمسفر کا مستقبل ہے، یہ مستقبل دنیائے انسانیت کی تازہ ترین واردات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں بڑی خوفناکی ہے، لیکن اس کی بنیاد حقیقت پسندی پر ہے، اس لیے کہ دور جدید کی حقیقت ہی بے حد خوفناک ہے۔ آخری شب کے ہمسفر اس شدید ترین عصری حیثیت کا شاہکار ہے۔ قرۃ العین حیدر کی عصریت اس میں اپنے عروج پر ہے۔ ان کی وہ ہمدردی جو ناول کے شروع میں دیپالی سرکار کے ساتھ تھی، ناول کے آخر میں ناصرہ نجم السحر قادری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ مصنفہ کا ذہن اپنے موضوع کے ارتقاء کے قدم بہ قدم چلتا ہے۔ یہ موضوع تاریخ ہند کی اعلامیہ سے کم کوئی چیز نہیں، جو تاریخ انسانیت کا اعلامیہ بھی ہے۔ ہندوستان اور انسانیت کی یہ ہم آہنگی آگ کا دریا میں بھی تھی، لیکن آخری شب کے ہمسفر میں یہ بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ اضافہ آخری شب سے کے ہمسفر سے آگے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور نجم السحر کے علامتی عنوان میں مجسم ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس مجسم اشارے سے صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان تمیز نہیں کی جا سکتی۔ شاید فنکار کا اپنا ذہن بھی اس سلسلے میں صاف اور واضح نہیں۔ وہ آخری شب کے منظر نامے میں شب انسانیت کا صرف وہ جلوہ دیکھتا اور دکھا سکتا ہے جس کا تعلق برصغیر کی جدید تاریخ اور اس کے تناظر میں آج کی پوری دنیا سے ہے۔ لکھتی ہیں، اگر جناح صاحب نے پاکستان نہ بنایا ہوتا تو آج بنگلہ دیش بھی نہ ہوتا۔ یہ پارٹیشن کے بعد جب یہ پاکستان کا حصہ تھا تو اسے مغربی پاکستان، جو اس وقت پاکستان ہے، اس کو کہا جاتا تھا، اور مشرقی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے آج بنگلہ دیش کہا جاتا ہے۔ تو یہ گہرا جائزہ عصر حاضر کی انسانی تاریخ کا حساب بے باک کر دیتا ہے اور اپنی حدود میں برصغیر کے عصری تہلکوں کی توجیہ کر دیتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا؟ ایک جواب یہ ہے، یہ برصغیر کی ایک ایسا خلا ہے جس میں مغلق نوجوان ٹرانزسٹر پر فلمی گیت سن رہے ہیں۔ ناصرہ نجم السحر اور اس کے جیسے نوجوان شاید بہت جلد اب ان تینوں ملکوں میں انوکھے سمجھے جائیں گے، آؤٹ سائڈرز۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اپنی ساری بدی اور
ضلالت اور کمینگی کے باوجود دنیا بڑی سہانی جگہ ہے، قابل قدر۔ پہلا جواب عصری حیثیت پر مبنی ہے اور دوسرا زندگی کے ایک آفاقی تصور پر۔ پہلے میں اضطراب ہے، دوسرے میں سکون، لیکن دونوں پر جس پرندے کا سایہ ہے وہ یہ ہے۔ علم ایک مہیب سیاہ پرند کے مانند اڑتا ہوا آیا اور سر جھکا کر پر پھیلا کر ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ آخر شب کے ہمسفر میں ہر جگہ علم ایک آسیب کی طرح مسلط ہے۔ زندگی کا نغمہ کتنا ہی شیریں ہو، کائنات پر حسرت برس رہی ہو، یہ رجائیت و قنوطیت کا عجیب مرکب ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ذہن شاید غالب کی طرح تشکیک کا شکار ہے۔ ہے دل شوریدۂ غالب طلسم پیچ و تاب، ہے دل شوریدۂ غالب طلسم و پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ زیر نظر ناول کے کردار بڑے جاندار ہیں، ان میں متعدد تو باغی اور انقلابی ہیں، لہٰذا ان کی شخصیت بڑی پر اثر، متحرک اور نمایاں ہے۔ اس قسم کے کرداروں میں سب سے اہم ریحان الدین احمد اور دیپالی سرکار ہیں۔ ان دونوں کا قصہ بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز ہے۔ ان کی زندگی میں سیاست اور محبت، انقلاب اور عشق کے دھارے بڑے حسین انداز میں ملے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ زیر زمین مشیت پسند ہیں، لہٰذا ان سے متعلق واقعات خطرات سے بھرے ہوئے ہیں، نتیجتاً بہت ہی پراسرار اور تجسس آفریں ہیں۔ ان میں ایک قسم کی جاسوسی سراغ رسانی کا لطف ہے۔ ان کے ساتھ ہی بنگال کی سرزمین کا دلکش رومان ہے، جس میں فطرت کا حسن اور فطری زندگی کی دل آویز سادگی ہے۔ اس سلسلے میں سندربن کا باب نہایت اہم ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نوجوان دیپالی سرکار نسبتاً زیادہ عمر کے ایک پراسرار انقلابی رہنما ریحان الدین احمد کی اصلی شخصیت سے واقف ہوتی ہے اور خود سخت کوش ریحان الدین دیپالی کے باغی حسن کی شعاعوں سے پگھل جاتا ہے۔ اس طرح دو دہشت پسندوں کے کردار کا گہرا انسانی رخ زندگی کے تمام سنگینیوں کے درمیان ابھرتا ہے۔ گویا پہاڑوں کے دامن میں پھول کھلتے ہیں اور دو لالائے صحرا ایک دوسرے کے چہرے پر اپنے دلوں کی آگ کا عکس دیکھتے ہیں۔ گرچہ یہ دو مخالف جنسوں کے کردار ایک جدید تمدن کے تناظر میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، مگر ان کے پروقار معاشقے میں قدیم داستانوں کے ہیرو اور ہیروئن کا انداز ہے۔ پھر ایک بڑے اجتماعی مقصد کا اشتراک ان دونوں کے سروں پر ایک محاورے کے مطابق ایک نور کا ہالہ سا بن دیتا ہے۔ گرچہ بعد میں جب ان کی باغیانہ سرگرمیوں کے نتائج سامنے آتے ہیں اور وہ پختگی عمر کے ساتھ اپنے ٹھکانوں اور جڑوں کی تلاش کرتے ہیں تو بالکل عام انسان کی طرح رشتے ناطے کر لیتے ہیں اور باغی کے بجائے گھر گرہست بن جاتے ہیں، گویا اپنی اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ شکست انقلاب بھی ہے اور ناکامی رومان بھی۔ چنانچہ منزل کے قریب پہنچ کر دیپالی اور ریحان کے راستے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بنگال کی سرزمین پر بھی ہندو اور مسلمان بالآخر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، مل کر ایک نئے مشترک خاندان کی تشکیل، جو کبھی ان کا خواب تھا، نہیں کر پاتے۔ بنگال بھی نہ صرف اودھ اور پورے ہندوستان کی طرح تقسیم ہوا، بلکہ تقسیم در تقسیم ہوا۔ دہشت پسند باغیانہ جدوجہد کا یہ انجام بہت ہی عبرت خیز ہے۔ بہرحال قصے کی اصل دلچسپی انجام کی نہیں، جدوجہد کی ہے، اور اس کے دوران ریحان اور دیپالی کے زبردست کردار عمر، جنس اور مذہب کے تفاوت کے باوجود ایک دوسرے کے معاون اور رفیق ہو کر انسانی شخصیت کے ارتقاء کا ایک مؤثر نقشہ پیش کرتے ہیں۔
ریحان اور دیپالی کی رومانی کہانی بھی بغاوت اور سیاست سے ان کے تمام شغف کے باوجود اسی نقطے پر ختم ہوتی ہے جو عام رومانی کہانیوں کا نقطۂ عروج بعض اوقات ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک المیہ عروج ہے اور اس کا صرف ادبی فائدہ یہ ہے کہ المیہ ڈراموں کی طرح اس کے اہم ترین کرداروں کی شخصیت میں بھی ایک درد انگیز اور دہشت خیز گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ خاتمے پر پہنچ کر ان کی کمزوری کے باوجود ہم دیپالی اور ریحان پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے ترس کھاتے ہیں اور ان کے لیے اپنے دلوں میں ایک ہمدردی کا جذبہ محسوس کرتے ہیں۔ انقلابیوں کو ہم اپنے دلوں ان انقلابیوں کو ہم اپنے دلوں کے اتنے قریب پاتے ہیں کہ ان کی ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں، ایک زبردست سیاسی تحریک کی نامرادی تصور کرتے ہیں، بلکہ کچھ آگے بڑھ کر کائنات کی وسعتوں میں انسان کی تنگ دامانی کا بہت ہی شدید احساس ہمیں ہوتا ہے۔ اس طرح اپنے مخصوص حالات میں ریحان اور دیپالی کے کردار ناول کے اندر بہت محکم ہے۔ یہ دونوں کا فی تعلیم یافتہ اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت چست اور چاق و چوبند ہونا ہے۔ انہیں اپنی نسل کے آئیڈیل جوان کہا جا سکتا ہے۔ ان کی اخلاقی حالت بھی عمومی طور پر درست ہے اور مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اپنی ضد کے پکے ہیں، اپنے عزم کے پکے ہیں اور حوصلہ مند ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ محنت کرنے والے ہیں اور سخت ایثار و قربانی سے کام لیتے ہیں۔ ان کی مثالیت پسندی، خلوص اور جفاکشی متاثر کرنے والی خوبیاں ہیں۔ بس ایک اصولی مسئلہ حل طلب ہے، کیا یہ جوان صحیح راستے پر ہیں؟ اپنے ہنگامہ خیز شباب کے ڈھل جانے کے بعد انہیں مسرت سے زیادہ حسرت ہوتی ہے۔ یہ بجائے خود ان کے فکر و نظر پر ایک تبصرہ ہے، اس کی روشنی میں ان کے کردار کی حدود متعین ہوتی ہیں۔ اوما رائے اور جہاں آرا بیگم کے کردار بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہونے کے باوجود اپنی اپنی حدود میں قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں خواتین بھی دیپالی سرکار ہی کی طرح ریحان الدین احمد سے وابستہ ہیں اور اس کے کردار پر ایک نئی روشنی ڈالتی ہیں۔ جہاں آرا سے ریحان کا جو کچھ تعلق ہے وہ اتفاقی ہے، ورنہ دونوں کی دنیائیں جدا جدا ہیں۔ وہ ریحان کی رشتہ دار ہے اور رئیس زادی، لیکن جدید تعلیم اور سیاسی ہنگاموں سے بیگانہ، جبکہ اوما رائے اور ریحان کے ذوق و شعور میں ہم آہنگی ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کا ہمدم و ہمراز بناتا ہے اور ان کے باہمی تعلقات بہت وسیع ہیں۔ لیکن اوما بھی ایک رئیس زادی ہے، جبکہ ریحان خاندانی شرافت کے باوجود غریب والدین کی اولاد ہے۔ ممکن ہے اسی لیے اس کی بغاوت اور انقلاب پسندی کا ایک ذاتی محرک ہے جو اس کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتا ہے۔ یاسمین اور ناصرہ بھی بڑی زوردار شخصیتیں ہیں، مگر یہ بجلیوں کی طرح چمکتی ہیں، ستاروں کی طرح جگمگاتی نہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یاسمین ایک شہاب ثاقب ہے، ٹوٹا گرا اور بجھا ہوا تارا، جبکہ ناصرہ وسعت افلاک میں نمودار ہونے والا ایک تنہا ستارہ ہے جس کا ایک گریزاں سا جلوہ ہمیں ناول کے آخر میں نظر آتا ہے۔ صرف پرانی نسل پر نئی نسل کا ایک تنقیدی جز بن کر سامنے آتی ہے اور اس کے مستقبل کی پیش گوئی جو بھی کی جائے اس کے ماضی کا جائزہ ممکن نہیں۔ آخر شب کے ہمسفر میں ریحان الدین احمد کے سوا کسی مرد کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے۔ ویسے قابل ذکر مرد کرداروں میں نواب قمرالزمان چودھری اور پادری بڑی ڈاکٹر سرکار جیسے اشخاص ہیں جو اپنی اپنی مخصوص شخصیتیں اور سیرتیں رکھتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ کافی مؤثر بھی ہیں اور اپنے خاص حلقے یا طبقے کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ پرانی نسل کی بعض خوبیاں ان کے اندر کافی نمایاں ہیں، ان کے بھی کچھ آدرش ہیں اور ان کی بھی کچھ تہذیبی قدریں اور معاشرتی آداب و اخلاق ہیں۔ سب سے بڑھ کر اپنی کمزوریوں یا خامیوں کے باوجود ایک انسانی حس اور اس سے پیدا ہونے والے جذبات ان کے دلوں میں
موجزن ہے۔ آخر شب کے ہم سفر میں تاریخی، معاشرتی، سیاسی و معاشی، نظریاتی، انقلابی اور رومانی و جاسوسی عناصر ہم آمیز ہو کر ایک ایسے قصے کی ترتیب کا سامان کرتے ہیں جو معلومات سے پر، افکار سے لبریز اور جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں قدرت کے حسن کے ساتھ ساتھ دل انسان کا حسن بھی ہے، اور جمال کے پہلو بہ پہلو جلال کے نظارے بھی۔ کہیں لطافت ہے، کہیں صلابت، ایک طرف نور و نغمہ ہے، دوسری طرف جنگ و جدال۔ اسی لیے یہ ناول مختلف مذاق کے، مختلف دلچسپی رکھنے والے قارئین کو مختلف سطحوں پر متاثر کرتا ہے۔ اس کا پیمانہ فن یقیناً دوسرے سب ناولوں سے زیادہ وسیع ہے جو ان کے اپنے لکھے ہوئے ہیں، خواہ خالص فکر میں جو بھی ان کا مقام ہو، لیکن آخر شب کے ہم سفر کا ایک اپنا مقام ہے، اور اس پر جو ہے وہ انہیں انعام بھی ملا تھا۔